فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دو زندگیاں ہیں، دو محنتیں ہیں، حق اور باطل، کفر ایمان۔ یہ اکٹھے ہی شروع ہوا، یہ کام ایک ہی دن شروع ہوا، ایک ہی وقت میں شروع ہوا۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اسی دن شیطان کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ ایمان کی دعوت دینے والا جب اترا تو کفر کی دعوت دینے والا بھی ساتھ اترا۔ حق کی طرف بلانے والا جب آیا تو باطل کی طرف بلانے والا بھی ساتھ آیا۔ ایمان کی طرف بلانے والے نے جب آواز دی تو کفر کی طرف بلانے والے نے بھی آواز دی۔ یہ دونوں کام ایک ہی دن شروع ہوئے، ایک ہی وقت میں شروع ہوئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صحیح کو اختیار کرو، غلط کو چھوڑو۔ بیچ میں امتحان ڈال دیا کہ غلط میں لذت رکھ دی اور صحیح میں مشقت رکھ دی۔ نافرمانیوں میں لذت، فرما برداری میں مشقت۔ دو رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، ایک اندر ایک باہر۔ باہر شیطان، اندر نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس اندر ہے جو برائی کا حکم، شیطان باہر ہے انہ لکم عدو مبین۔ تو ایک اندر ایک باہر، یہ رکاوٹیں چند کھڑی ہو گئی۔ شیطان کو جب رد کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی داعی بن کر آیا، آدم علیہ السلام بھی داعی بن کر آئے۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ یہاں جو چیز پھیلتی ہے وہ تبلیغ سے پھیلتی ہے، وہ دعوت سے پھیلتی ہے۔ بغیر دعوت کے چیز نہیں پھیلتی، بغیر تبلیغ کے چیز نہیں پھیلتی۔ کفر کی بھی تبلیغ ہوتی ہے اور ایمان کی بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ برائی کو بھی پھیلانے کے لیے دعوت کا نظام چلتا ہے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے بھی دعوت کا نظام چلتا ہے۔ ایک کا سرا نبیوں کے ہاتھ میں، دوسرا سرا ابلیس اور شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان سب سے بڑا داعی ہے، اس نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، شیطان، جنات بھی، انسان بھی۔ انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے داعی ہیں، انہوں نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے، دنیا کا یہ پکا اصول ہے کہ کوئی چیز دعوت کے بغیر نہیں پھیل سکتی۔ باطل بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی، حق بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی۔ جو دعوت میں تیزی دکھائے گا وہ پھیلا دے۔ اگر باطل والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو باطل پھیل جائے گا۔ اگر حق والے، ایمان والے، اسلام والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کو پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حملہ بھی بتایا، طریق دعوت بھی بتایا۔ شیطان کیسے دعوت دے گا، کیسے حملہ کرے گا، کیسے وہ کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم خبردار رہیں۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تم نے مجھے نکال دیا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، اب مجھے چھٹی دے، موت تک، قیامت تک کا چھٹی۔ کہا میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ میں کوئی اڈا نہیں بناؤں گا کہ میرے پاس آؤ، کہ میں خود چل کے جاؤں گا، میں خود چل کے جاؤں گا۔ یہ جو ہمارا نیک طبقہ ہے، یہ کہتے ہیں کنویں کے پاس پیاسا خود آتا ہے، کبھی کنویں بھی گئے پیاسوں کے پاس ہیں۔ ان کو شیطان نے یہ چکر دے دیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ ان کا میں کنواں نہیں بنوں گا کہ میرے پاس آئیں گا، میں تو خود جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تم نے مجھے نکال دیا اور تم نے مجھے دھتکار دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ میں گھر بھی چھوڑوں گا اور اپنا آرام بھی چھوڑوں گا اور میں صراط مستقیم میں جا کے اڈا لگاؤں گا، میں ان کی راہوں میں جا کے گھٹنے ٹیک دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پتھلا مار کے بہ جانا، یہ اس کا زیادہ طاقتور ترجمہ ہے کہ میں پتھلے مار کے بہ جانے، گوڈے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا، نہ اٹھوں گا نہ جاؤں گا، خود چلوں گا، خود آؤں گا۔ پھر کیا کروں گا؟
پھر بیٹھا نہیں رہوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملہ کروں، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے میری توپیں فائر کریں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر کوئی تیرا فرما بردار بنے گا، باقی سارے میرے یار بن جائیں گے۔ تو شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں پھیلتی۔ فیشن کیسے پھیلتا ہے؟ اس کا فیشن شو کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کی دعوت ہوتی ہے، اس کے اشتہار چھپتے ہیں، پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک فیشن مردوں میں عورتوں میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ سودا کیسے بیچا جاتا ہے؟ اخباروں میں اشتہار، گلیوں میں اشتہار، گاڑیوں پر اشتہار اور ٹرکوں پر اشتہار لگا کر، اور بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بلا کر اس کی مشہوری کی جاتی ہے۔ یہ دعوت ہے، دعوت۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا، تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے ہیں، ان کو اور کوئی بات آتی ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، اتنا قرآن پہ، اتنی حدیث پہ، اور انہوں نے گلیں کو نہیں ہم دیا۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں، یہ پیپسی والے روز پیپسی کرتے رہتے ہیں، یہ اور بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو پیپسی، کبھی جنید کے ہاتھ میں پیپسی، اور کبھی وسیم اکرم کے ہاتھ میں پیپسی، اور کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ میں پیپسی، اور کبھی بڑے بڑے بورڈ پر پیپسی، اخباروں میں پیپسی، ٹی وی میں پیپسی، ریڈیو میں پیپسی، ایک ہی بات، ایک ہی۔ پاگل ہیں اتنی بات۔ جب جنید ان کا کام کر رہا تھا تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان کا ایک سال کا پیپسی کا اشتہار کا بجٹ 25 کروڑ روپیہ ہے، 25 کروڑ روپیہ۔ اور آخری دفعہ جب اس نے توبہ کی ہے تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا تھا 4 کروڑ روپیہ ہم تمہیں دیں گے، 10 گانے گا کے دے دو، ہم 4 کروڑ روپیہ ایک آدمی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دعوت ہے، دعوت۔ باطل دعوت کے بغیر نہیں چلتا، باطل تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، کفر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، شر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا۔ ایسے ہی میرے بھائیو، حق اور ایمان اور اسلام اور تقوی اور طہارت اور پاک دامنی اور بندگی اور صدق و امانت، یہ بھی تبلیغ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے، یہ بھی دعوت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ کچھ کو اس کے لیے پھرنا اور کھپنا ہوگا۔ جیسے شیطان کھپ گئے، ان کا میں بیٹھا، میری روٹی ایتھے لے آؤ، میرا پانی ایتھے لے آؤ۔ روٹی بھی وہیں کھاتا ہے بدبخت، پانی بھی وہیں پیتا ہے۔ کہا مجھے فرصت نہیں، میرا حملہ آگے سے۔ آگے سے حملے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے۔ میں ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو 4 ارب انسانوں کو تو یوں گمراہ کر دیا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں۔ 1 ارب مسلمان ہیں تو ان کو آخرت ایسا بھلا دیا کہ انہوں نے فیصل آباد کو جنت سمجھ لیا، فیصل آباد کی گرمی کو جہنم سمجھ لیا۔ من خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا۔ پیچھے کیا ہے؟ دنیا کا اتنا ان کو دیوانہ بنا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے ایمان بھی بیچ جائیں گے، آخرت بھی بیچ جائیں گے، ضمیر بھی بیچ جائیں گے، غیرت بھی بیچ جائیں گے، اقدار بھی بیچ جائیں گے، ہر شے کا سودا کر دیں گے۔ عن ایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے اور آخرت کو بھی نہیں بھولائیں گے، تو اب ان کو کیسے چکر دے گا؟ عن ایمانہم، سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں گا ان پر۔ اس کا حملہ کیا ہوگا؟ ان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دے گا، تو بڑا چنگا بندہ ہے، اور اوروں کی حقارت دکھائے گا، اے بڑے گندے بندے، تو بڑا چنگا بندہ ہے۔ عن ایمانہم، ادھر سے حملہ، جس نے زنا پیش کیا اس نے رد کر دیا، شراب پیش کی رد کر دی، جھوٹ پیش کیا رد کر دیا، کفر پیش کیا رد کر دیا، دوزخ کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، جنت کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، سود میں رشوت میں پھنسانا چاہا وہ کوئی نہ پھنسے، لیکن چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں ہے۔ اب ان کو کیسے مارے گا؟ عن ایمانہم، ادھر سے آئے گا۔ یہ نیکی کا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے۔ وہ کہے گا تم بڑے نیک آدمی ہو، تم بڑے بزرگ آدمی ہو، اور یہ اتنا برا، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس عورت میں یہ برائی، اس مرد میں یہ برائی، تبلیغ والوں میں یہ برائی، علماء میں یہ برائی، مدرسے والوں میں یہ برائی، حاجی صاحب میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی۔ اوروں کی برائیاں کوریدنا پہ اس کو لگائے گا اور اپنی اچھائی میں اس کو پھنسائے گا، تو یہ نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایسا برباد ہوگا کہ پیسے کا متکبر اتنا برا نہیں پکڑا جائے گا جتنا نیکی کا متکبر انسان دھر لیا جائے گا اور پکڑ لیا جائے گا۔ ان شمائلہم، یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، عام ہے۔ الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، گناہوں کی لذت، شراب کی لذت، زنا کی لذت، گانے کی لذت، رقص کی لذت، موسیقی کی لذت، نافرمانی کی لذت، جوئے کی لذت، نیند کی لذت، نماز بھی چھوٹ گئی ہیں، جھوٹ کی لذت، جتنے گناہ ہیں، چرس کی لذت، افیون کی لذت،
اور ہیروئن کی لذت اور یہ ساری نافرمانیوں کو اور یہ ننگی فلموں کی لذت، یہ سارا ان کے سامنے لائے گا. کسی کو آگے سے مارا، کسی کو پیچھے مارا، کسی کو دائیں سے پکڑا، کسی کو بائیں سے پکڑا. آگے کیا ہوا؟ اور خود اللہ بھی کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے شکر گزار نکلیں گے. شیطان نے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، تھوڑے ہی ہوں گے تیرے شکر گزار. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدبخت کہتا ٹھیک ہے، قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے ہوں گے جو میرے شکر گزار بن کر زندگی گزار سکیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باطل کیسے دعوت دیتا ہے. ہر چیز، کوئی دنیا کی چیز تبلیغ کے بغیر وجود نہیں پکڑ سکتی. نظریاتی طور پر، عملی طور پر جو چیزیں اس کی تبلیغ چلتی. اب دیکھو ایک آدمی نے پلازا بیچنا ہوتا ہے، وہ کتنے خوبصورت گاڑیاں آگے کھڑی کرتا ہے، ایسی فرضی گاڑیاں اور بڑی بڑی فوٹو، پورے اخبار پہ اس کی تصویر ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پلازا وجود میں بھی نہیں آیا اور اس کے خریدار شروع ہو جاتے ہیں. کیسے ہوا؟ فوٹو دیکھ کر. فوٹو کیا ہے؟ تبلیغ ہے. اخبار کیا ہے؟ دعوت ہے. ٹی وی کا اشتہار کیا ہے؟ دعوت ہے. اخبار ریڈیو کا اشتہار کا یہ دعوت ہے. بڑے بڑے پوسٹر کیا ہیں؟ یہ تبلیغ ہیں، یہ دعوت ہیں. باطل عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، اور پرنٹ والے نے کپڑا بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا. موٹر سائیکل والے نے موٹر سائیکل بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا. ڈبل روٹی والے نے فون بیچنا چاہا، عورت کے ہاتھ میں پکڑا کے اسے 20 فٹ کے بہت بڑے بینر پر اس نے ننگا کر دیا. یہ تبلیغ کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. باطل بھی تبلیغ کرتا ہے، تبلیغ کے بغیر کچھ نہیں. ان کے لیے صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین. جو باطل کی تبلیغ کریں گے تو اللہ سب سے بڑے داعی تبلیغ کا جو سب سے بڑا مبلغ باطل ہے، جو مبلغ ہے وہ تو ابلیس ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک، میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک. اب جو قیامت تک اس کے ساتھی بنیں گے اور جو شر کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، وہ بھی اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے، اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے.